ایسی بات کبھی آپ کے ساتھ پیش نہیں آئی دنیا کے معاملات میں کہ کھانا پتہ نہیں کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، فلاں کے ساتھ ملاقات کرنی تھی پتہ نہیں کی ہے یا نہیں کی ہے، اس قسم کا آپ کے ذہن پر اس نے اس جادو کے ذریعے سے اثر ڈالا، اور یہ جادو کے اثرات مسلمات میں سے ہیں۔ ایسا ہو جایا کرتا ہے حضور علیہ السلام پر بھی جسمانی طور پر یہ تکلیف آئی، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ پھر آپ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ آج میں لیٹا ہوا تھا، دو فرشتے آئے، ایک میرے سر کی جانب کھڑا ہو گیا، دوسرا میرے پاؤں کی جانب کھڑا ہو گیا، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بتانے والا بتاتا ہے کہ اس پر جادو ہو گیا۔ اس نے کہا کس نے کیا؟ فلاں نے کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ اس نے سارا طریقہ بتایا کہ بالوں میں گریں لگا کے وہ فلاں کنواں جو ہے اس کی تہ کے اندر جا کے اس کو دفن کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کشف کی حالت میں یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ جب آپ بیدار ہوئے، آپ نے صحابہ کو ساتھ لیا، آپ اس جگہ پہ پہنچے۔ حدیث پاک میں ہے وہ جگہ اتنی ویران تھی کہ وہاں جو کھجور کے درخت تھے ان کو دیکھ کے بھی خوف آتا تھا، ایسی ویرانی سی جگہ ہے۔ اور آج بھی آپ جا کے دیکھیں مدینہ بہت پھیل گیا ہے، بڑی آبادیاں ہو گئی ہیں، لیکن وہ کنواں جس میں یہ بال ڈالے گئے تھے، مدینہ منورہ کے لوگوں نے آج بھی اس جگہ کو اور اس میدان کو ویسے خالی چھوڑا ہوا ہے۔ پورے مدینے میں رونق نظر آئے گی، لیکن اس جگہ پر نحوست آج بھی نظر آتی ہے، بالکل ویرانی سی جگہ۔ وہاں پر دیکھنے سے آدمی جو ہے پتہ لگتا ہے کہ یہ بالکل ویران سی جگہ ہے۔ حضور علیہ السلام وہاں پر تشریف لے گئے۔ آپ جب پہنچے، ایک ساتھی کو کنویں کی تہ میں اتارا، وہ نیچے گیا، اس نے پتھر اٹھایا تو وہاں نیچے وہ پوٹلی پڑی ہوئی تھی، اس کو کھولا گیا تو اس میں بال تھے، اور بالوں کو 11 گریں لگائی ہوئی تھی۔ 11 گریں، جیسے دم کرنے والے کچھ پڑھتے ہیں نا تو پھر ایک گرا لگاتے ہیں پھونک مار دیتے ہیں، پھر گرا لگاتے ہیں پھونک مار دیتے ہیں، تو 11 گریں انہوں نے لگا کے دم کیا ہوا تھا۔ جب وہ پوٹلی کھول دی گئی، بال ہٹا دیے گئے، تو جادو کا جو اثر تھا وہ حضور علیہ السلام کی ذات سے ختم ہو گیا۔ ایک تو یہ، اور پھر اس موقع پر حضرت جبریل امین آئے ہیں اور یہ دو صورتوں کی طرف آپ کی توجہ فرمائی کہ اللہ نے اس جادو کے علاج کے لیے آپ کو یہ دو صورتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور عجیب اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو آپ پر جادو ہوا تھا تو آپ کے بالوں کو 11 گریں لگائی گئی تھی، اللہ نے علاج کے لیے جو صورتیں دی ہیں اس میں جو ایتیں دی گئی ہیں وہ بھی 11 کی 11 عطا کی گئی ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کے جادو کا اثر جو تھا وہ غائب ہو گیا۔ ایک واقعہ یہ لکھا ہے۔ اسی طرح ان دو صورتوں کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ جب سجدے میں جانے لگے، آپ نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا تو نیچے ایک بچھو تھا، اس نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ آپ نے جلدی سے جوتا اٹھایا، بچھو کو مار دیا، وہ مر گیا۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے پانی منگوایا، نمک منگوایا، اور نمک کے اندر پانی ڈال کے اس پانی کو نمکین کر کے جس ہاتھ پہ بچھو نے کاٹا تھا آپ نے وہ ہاتھ اس پانی میں رکھا اور اس پر وہ پانی نمکین پانی ڈالنے لگے، گویا کہ آپ نمکین پانی کے ذریعے بچھو کے زہر کا علاج کر رہے تھے۔ اور ساتھ ساتھ صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نمکین پانی کے ذریعے ٹکور بھی کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ دونوں صورتیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں پڑھ پڑھ کے آپ دم بھی کر رہے تھے۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ جادو ہو، ٹونا ہو، تعویذ ہو، دم درود کسی نے کر دیا ہو تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا علاج جو سنت سے ثابت ہے وہ معوذتین کے ساتھ ہے۔ بچھو کسی کوئی کاٹ کے چلا گیا، کوئی زہریلی چیز کاٹ کے چلی گئی، سنت سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کا علاج بھی معوذتین کے ساتھ کیا ہے۔ بہرحال اس کی ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کا پھر یہ معمول بن گیا کہ ہر روز رات کو سوتے ہوئے آپ علیہ السلام سونے سے پہلے یہ دونوں صورتیں پڑھتے تھے۔ میری طرف دیکھنا، ذرا توجہ کرنا، بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں۔ آپ دونوں صورتیں پڑھتے تھے اور پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار لیتے تھے، جیسے دم کرتے ہیں پھونک مارتے تھے، اور پھر اپنے پورے جسم پہ جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے تھے ان ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے۔ پھر دوسری مرتبہ پڑھتے اور پھر پھونک مارتے اور پھر پورے جسم پہ پھیر لیتے۔ اس طرح ہر روز یہ عمل 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے پوری زندگی یہ عمل کیا، حتیٰ کہ مرض الوفات میں جب آپ انتہائی کمزور ہو گئے کہ آپ خود پڑھ بھی نہیں سکتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو حرکت دے کے آپ مل بھی نہیں سکتے تھے، فرمایا رات کے وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھتی اور میں پڑھتی، آپ علیہ السلام کے ہاتھ سامنے کر لیتی، پڑھتی میں تھی لیکن پھونک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پہ مار دیتی تھی اور پھر پکڑ کے حضور کے ہاتھوں کو حضور کے پورے جسم پہ پھیر دیا کرتی تھی، کیونکہ جتنی برکت حضور کے ہاتھوں میں ہے کسی اور کے ہاتھوں میں نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ معمول بھی احادیث کے اندر آتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی قیمتی صورتیں ہیں، ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور بزرگوں نے یہ ترتیب لکھی ہے کہ اگر رات کو سوتے ہوئے یہ 2 صورتیں پڑھ لی جائیں معوذتین، اور اس کے ساتھ تیسری سورت سورہ اخلاص، یہ بھی حضور علیہ السلام پڑھا کرتے تھے معوذتین کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام کے معمول میں یہ تھا کہ آپ یہ 2 صورتیں رات کو پڑھتے اور ساتھ سورہ اخلاص ملا لیتے، یہ 3 صورتیں ہو جاتی تھی دم کرتے ہوئے۔ اور سورہ کافرون کے شروع میں تفسیر میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ رات کو سوتے ہوئے سورۃ قل یا ایھا الکافرون لازمی پڑھا کرو، اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ 3 صورتیں